اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم لوگ عموماً جو لوگ صحیح تلفظ سے نہیں بولتے ہیں، مجھ سمیت ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں مباہلہ، یعنی ہے کے نیچے زیر نہیں ہے، زبر ہے۔ میم کے اوپر پیش مباح، بے کے اوپر زبر ہے مباح، اور ہے کے اوپر زبر ہے مباہلہ، اور ہے کے نیچے زیر نہیں ہے، مباہلہ نہیں ہے، مباہلہ، جو کہ جیسے مجادلہ ہے، مباحثہ ہے، مذاکرہ ہے، جسے ہم ڈیبیٹ کہتے ہیں، یعنی بغیر ہتھیار کے دو فریقین کے مابین گفتگو کا ہونا۔ اور یہ جو لفظ ہے مباہلہ، یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کسی پہ لعنت پڑنی ہوتی ہے، یعنی جو آخری میں جس کے اوپر لعنت جا کے ٹھہرے گی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ تو کیونکہ یہ بہت بڑی عید ہے اہل ایمان کے لیے، جب مسلمانوں کا اور سچوں کا مقابلہ بنی نجران عیسائیوں کے ایک ڈیلیگیشن وفد کے ساتھ ہوا تھا، تو تاریخ اسلام میں یہ واقعہ نقل ہے، مگر یہ میں مختصر ترین یہ بنا رہا ہوں کہ تمام اہل مودت، اہل ایمان کو یہ جو خوشی ہے عید مباہلہ کی، وہ بہت بہت میں دل کی گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں۔ سورہ توبہ جو ہے وہ 9 نمبر کا سورہ ہے، اور اس میں آیت 119 ہے، صاف ترجمہ آپ جا کے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ما صادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میم عین زبر ما، اگر یہ ما ہٹا دیں تو ترجمہ بنے گا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے بن جاؤ یا ہو جاؤ۔ یہاں بن جاؤ یا ہو جاؤ نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ ایمان لے آئے، تقوی اختیار کر لیا، تو سچے تو آپ ہو ہی گئے۔ تو ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ انٹروڈیوس کرا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اگر وہ ہمیں دکھائے نہیں کہ وہ کون سی جماعت ہے جو سچوں کی ہے، تو پھر آخرت میں یہ حق ہمارا بنتا ہے نا کہ ہم پوچھیں کہ ہمیں وہ جماعت ہی نہیں دکھائی تھی تو ہم کیسے ہو جاتے۔ تو اس کا تذکرہ ہمیں یہ 9 نمبر کا سورہ ہے، سورہ توبہ، جو بسم اللہ کے بغیر کا ہے، جس میں سچوں کے ساتھ یعنی 3 اسٹیجز ہیں۔ اے ایمان والو، ایمان اور تقوی الگ چیز ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو اگر ایمان میں تقوی شامل ہوتا تو پھر آگے نہیں آتی کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہ دوسری اسٹیج ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ جب یہ دونوں کوالٹیز تم میں آ جائیں گی، ایمان کی اور تقوی کی، تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے کہاں پہ ملیں گے؟ پھر ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ سورہ آل عمران 3 نمبر کا سورہ ہے، 3 نمبر کا، آیت نمبر 61 جب بنی نجران عیسائیوں سے مباہلہ ہوا تھا، تو انہوں نے قرآن مجید میں جو آیت اتری ہے، آئی ہے، موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ۔ 61 نمبر کی آیت ہے کہ کیا یہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہیں ان کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے ہم، اور یہ بھی غور طلب ہے کہ ہم جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، تو ہم کون؟ یعنی یہ ہو سکتا تھا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اپنے بیٹوں کو لا رہے ہیں، یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، آپ اپنی عورتوں کو لا رہے ہیں، یہ اپنی عورتوں کو لائیں، آپ اپنے نفسوں کو لا رہے ہیں، یہ اپنے نفسوں کو لائیں، آپ نہیں ہم، جمع کا صیغہ ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اور ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ،
ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. صاف صاف ہے آیت میں. اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. جو جھوٹوں کے مقابلے پہ سچوں کو آنا تھا. اور آیت میں اتنی وسعت ہے کہ جیسے عربی میں ظلم ایک، ظلمین دو، ظلمات تین یا تین سے زیادہ جو آیت الکرسی میں استعمال ہوا ہے. تو یہاں جمع کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا کہ اور کے آنے کی گنجائش ہے، مگر شرط ہے اگر وہ سچے ہیں تو یہاں تاریخ نے یہ بتایا، تاریخ کے اوراق نے یہ بتایا، اور عالم اسلام کی جدید ترین جو کتابیں ہیں جس میں یہ واقعے کو نقل کیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں امام حسین علیہ السلام تھے. امام حسن علیہ السلام کا آپ نے بازو تھاما ہوا تھا، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. آپ کی پشت پہ خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اور ان کے بالکل پیچھے شہزادی کونین کے بالکل پیچھے علی مرتضیٰ مولا متقیان جناب امیر حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. وہ جب آئے تو یہ وہ واحد عیسائیوں سے جنگ تھی جو بغیر ہتھیار کے تھی، صداقت کی بنیاد پہ تھی، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ مکرم چہرے پہلے تو انہوں نے یہاں تک بات کی، مباہلہ تو ہوا ہی نہیں. مطلب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حضرت جبریل ہے، ہمارے پاس حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو کہ بطول ہیں وہ ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ حضرت عیسیٰ جیسی شخصیت ہے. تو پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم وہ مکرم و متبرک چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. قرآن صامت کے لیے یہ ہے قرآن میں کہ اگر ہم اس کو جبل پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور قرآن ناطق کے لیے بنی نجران کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر رہے ہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. جو قرآن صامت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے پہاڑ کا، وہ قرآن ناطق کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اگر یہ حکم دیں. ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اور یہ مباہلہ تو ان سے ہوا ہی نہیں. مگر پھر وہ لعنت کہاں گئی؟ لعنت کدھر گئی؟ ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. تو لعنت اتری تو ہے، پھر کہاں گئی؟ تو اب تاریخ اسلام میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان پنجتن پاک کے سامنے جو بھی آ کے ان کو جھوٹا کہے گا وہ لعنت وہاں تک چلی جائے گی. اور یہ آیت قیامت تک کے لیے، جو بھی قیامت تک کے لیے امام حسن، امام حسین علیہ السلام، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا کائنات علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ صادق نہیں جانے گا، سچا نہیں جانے گا، اور دلیلیں مانگے گا کہ اگر تم اپنے کہنے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ، کسی گواہ کو لے کر آؤ. اس کا مطلب کہ سچا نہیں جانا. اور لعنت آئے گی جھوٹوں کے اوپر، جو ان کو جھوٹا سمجھے گا، جب بھی، جہاں بھی، جس وقت بھی، جس کیفیت میں بھی، یہ لعنت ان تک چلی جائے گی. تمام اہل مودت کو، تمام اہل ایمان کو میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ عید مباہلہ کی بہت ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں، بالخصوص وقت کے امام عصر بقیت اللہ امام مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ.